عزیزان گرامی قدر، آئیے اسی کلمے کے سائے تلے میں اپنے عباد میں سے دعوت خطاب کے لیے اس عظیم ہستی کو دعوت دے رہا ہوں۔ انتہائی ہر دل عزیز شخصیت، وہ عظیم شخصیت، اس بڑے باپ کا بڑا بیٹا کہ جو الحمدللہ جنہوں نے ساری زندگی میرے حضور کے دین کے لیے وقف کر رکھی ہے، شیخ الحدیث و شیخ السلام، اور اصل میں یہی وہ لوگ ہیں جن کو ٹائٹل مفتی اعظم ملنا چاہیے، اور ہے بھی استاد العلماء قبلہ حضرت قبلہ مفتی محمد صدیق ہزاروی دامت برکاتہ القدسیہ، آپ کے لخت جگر، انتہائی ہر دل عزیز شخصیت، انتہائی محترم المقام، عزت مآب، لائق کے صد احترام، نوجوان اسکالر جو آج الحمدللہ پاکستان کی دھرتی سے وایا سوشل میڈیا پوری دنیا میں حضور کے دین کی خدمت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ میری مراد عالم سلام کی انتہائی ہر دل عزیز شخصیت، عظیم مبلغ سلام، ARYQ-TV 92 دیگر چینلز پہ یہ خوبصورت آواز ہمیں سننے کو ملتی ہے۔ جناب محترم قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد بشارت صدیق ہزاروی سے دامت برکاتہ القدسیہ آپ سے ملتمس ہوں، قبلہ جان اپنے انتہائی خوبصورت انداز سے، خوبصورت ملفوظات سے ہم سب کے دلوں کو مستفید فرمائیے۔ ایک محبت بڑا استقبالیہ نعرہ بلند ہو، سارے مل کے ایک ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ اللہ آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ جو ابھی بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکا وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے کہے گا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، بالخصوص اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء ذی وقار، اساتذہ کرام، اور اس جامعہ حمیدیہ کے محتمم ناظم اعلیٰ حضرت علامہ مولانا پیر محمد فرقان الحق صاحب چشتی قادری زیدہ مجدہ، سب سے پہلے مبارکباد کے مستحق ہیں وہ والدین جن کی ترغیب سے اور جن کی کوشش سے اور جن کی توجہ سے آج انہیں یہ دن دیکھنا نصیب ہوا کہ ان کے اولاد کے سروں پر، بیٹوں یا بیٹی کے سر پر فضیلت کی دستار یا ردا رکھی جائے گی، اور پھر اساتذہ کرام مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جن کی محنت کے نتیجے میں آج یہ بچے اس منزل تک پہنچے کہ انہوں نے نور قرآن سے اپنے سینوں کو منور کیا، اور پھر جامعہ کے محتمم بالخصوص مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جن کے قائم کردہ اس ادارے کے اندر ان طلباء نے
قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے اپنے سینوں کو منور کر کے حافظ قرآن ہونے کا لقب اور اعزاز حاصل کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب مقدس ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ زندہ جاوید معجزہ ہے جس کو آج ہم اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے معجزات میں سے یہ معجزہ، اور یہ اس حوالے سے نبی علیہ السلام کو عطا کیا گیا کہ قانون قدرت اور دستور خداوندی ہے کہ اللہ کریم نے جس نبی کو جو معجزہ دیا وہ اس دور کے اندر جس چیز کو شہرت تھی اس شہرت کو دیکھتے ہوئے وہ معجزہ عطا کیا گیا۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات عطا فرمائے کہ وہ اپنے عصا کو لاٹھی کو حکم دیتے تو وہ سانپ اور اژدہا کی شکل اختیار کرتا ہے۔ یہ معجزہ اس حوالے سے تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس دور میں موجود تھے اس دور کے اندر جادوگری بڑی عروج پر تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال عطا فرمایا کہ برس اور کوڑ کے دائمی مریض، مادرزاد اندھے، یہاں تک کہ آپ نے مردوں کو زندہ کیا اور بیمار اللہ کے حکم سے آپ کی بارگاہ سے شفا یاب ہو کر جاتے۔ تو یہ معجزات اس حوالے سے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دور میں تشریف لائے یہ دور طب کا، حکمت کا دور تھا، اور حکیم جالیلوس جیسا بڑا حکیم اس دور کے اندر موجود تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانے میں جلوہ گر ہوئے اور آپ کی بعثت ہوئی اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا، یہ فصاحت و بلاغت کا دور تھا۔ عرب کے اندر بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے فصیح اور بلیغ قصیدہ لکھنے والے، نظمیں لکھنے والے موجود تھے، اور انہیں اپنے اس کمال پر، اپنی اس زبان پر، اپنے اس قلم پر، اپنے اس فن پر بڑا ناز تھا، اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمارے علاوہ باقی سارے گونگے ہیں، ہم اہل زبان ہیں، جو کلام ہم لکھ سکتے ہیں، جو قصائد، جو مرثیے ہم لکھ سکتے ہیں وہ کوئی نہیں لکھ سکتا۔ اور عرب کے شاعر نظم یا قصیدہ لکھ کر کعبے کے دروازے پر لٹکایا کرتے تھے اور دوسرے شعراء کو چیلنج کرتے کہ اس کا جواب لکھ کر لاؤ۔ دوسرا شاعر اٹھتا اس قصیدے کا یا نظم کا جواب لکھ کر اور پہلے شاعر کی نظم کو اتار کر اپنا قصیدہ یا نظم کعبے کے دروازے پر لٹکا دیتا۔ جب نزول وحی کا آغاز ہوا، قرآن مجید فرقان حمید کا نزول سینہ علم نشرح پر شروع ہوا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو کعبے کے دروازے پر، صدر دروازے پر لٹکا کر عرب کے شعراء کو چیلنج کیا گیا کہ تمہیں اپنی زبان پر بڑا ناز ہے تو یہ قرآن مجید کی چند آیتیں ہیں، اگر تم اپنی زبان پر، اپنے فن پر تمہیں اتنا ناز ہے تو قرآن مجید کی ان آیات کی مثل بنا کر لاؤ، ان کا جواب بنا کر لاؤ۔ مدتوں قرآن مجید کی وہ آیات کعبے کے دروازے پر لٹکتی رہی، لیکن عرب کے بڑے بڑے شعراء جن کو اپنے قلم پر، اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، آخر کار انہوں نے کہا ما ھذا کلام بشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، ہم اس کا جواب دینے سے عاجز آ گئے، اور اس کی فصاحت و بلاغت کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے، اور آیات میں جو ربط اور اسلوب ہے اس کے سامنے ہم گھٹنے ٹیک کر ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے معجزہ ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں، وہ قرآن کی فصاحت و بلاغت بھی ہے، وہ قرآن مجید کا اسلوب بھی ہے، اس کا ربط بھی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر دیگر کئی وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر قرآن معجزہ ہے۔ لیکن ان میں سے ایک وجہ قرآن مجید کے معجزہ ہونے کی یہ بھی ہے کہ قرآن سے پہلے جتنی کتابیں، کتب سماویہ، مقدس کتابیں نازل ہوئیں، تورات، زبور، انجیل یا دیگر صحائف، آج وہ اپنی اصلی شکل کے اندر موجود نہیں ہیں، ان کے اندر تخریفات ہو چکی، ان کی آیات کو بدل دیا گیا، احکام کو بدل دیا گیا۔ یہود و نصارہ نے اپنی خواہشات کو، اپنی من مرضی باتوں کو آیات کا نام دے کر تورات، زبور اور انجیل میں شامل کر کے
तौरात, ज़बूर और इंजील की असली हालत को बदल दिया। लिहाजा ये मुकद्दस किताबें आज उस तरह मौजूद नहीं जिस तरह ये नाजिल हुई थी। लेकिन किताब मुकद्दस का ये मौजज़ा है कि कुरान आज से कम व बेश 1450 साल पहले इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अक़दस पर नाजिल हुआ। कुरान मजीद फुरकान हमीद बिल्कुल उसी तरह आज हमारे सामने मौजूद है। इसकी जबर, ज़ेर, पेश के अंदर, जज़म, सुकून के अंदर, शद के अंदर, मद के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई और कुरान मजीद को आज बिल्कुल उसी तरह हम देख रहे हैं जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम के सीना अक़दस पर नाजिल हुआ था। और कुरान मजीद फुरकान हमीद के एजाज़ात में से है और इस उम्मत के एजाज़ात में से है कि इन्हें जो किताब मुकद्दस अता की गई उसके लिए अल्लाह करीम ने ऐलान फरमाया कि इसे नाजिल भी हमने किया है, इसकी हिफाजत भी हम करेंगे। और कुरान मजीद के एजाज में से दूसरा इसका मौजज़ा होने की वजह वो आज जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे जो अपने सीनों के अंदर कुरान को महफूज करके बैठे हैं, इनके सरों पर दस्तार पहले भी सजी है, अब फजीलत की दस्तार हिफ्ज़े कुरान के एजाज में इनके सरों पर सजाई जाएगी। ये कुरान मजीद के मौजज़ा होने की एक वजह यह भी है कि किताब मुकद्दस को इस उम्मत के 6-6 साल और 7-7 साल के बच्चे अपने सीनों में महफूज किए हुए हैं। आज यहूदियों का कोई बड़े से बड़ा अखबार, यहूदियों का कोई बड़े से बड़ा आलिम, ईसाइयों का कोई बड़े से बड़ा पादरी वो ये दावा नहीं कर सकता कि उन्हें अपनी मुकद्दस किताबें जुबानी याद है, क्योंकि पहली वजह तो मैंने अर्ज की कि वो अपनी असली हालत पर नहीं है आज, और फिर वो ये दावा नहीं कर सकते कि उन्हें जुबानी याद है। लेकिन ये किताब मुकद्दस कुरान का एजाज है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद को उलमा, शयूहुल हदीस, सूफिया, औलिया, फुकहा, आइमा लुगत उनकी बात नहीं कर रहा, बल्कि इस उम्मत का 6-6 साल और 7-7 साल का बच्चा ये दावा करता है और उसका दावा बिल्कुल सच होता है कि पूरा कुरान मजीद उसके सीने के अंदर अल्लाह ने महफूज कर दिया है। और आज इस उम्मत के फजाइल में से एक फजीलत ये भी बयान अगर कर दी जाए कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अलवाह तौरात अता की गई, जिनके अंदर तौरात का मजमून था, अलवाह तौरात को मूसा अलैहिस्सलाम ने जब पढ़ा तो उनमें यह मजमून मौजूद था कि अल्लाह करीम ने एक ऐसी उम्मत भी दुनिया के अंदर पैदा फरमाई है कि उस उम्मत के एजाज है कि वो अगर गुनाह का इरादा करें तो उस पर कोई सवाल नहीं, गुनाह कर लें तो एक गुनाह के बदले एक सजा। लेकिन उस उम्मत के एजाज है कि अगर वो नेकी का इरादा करें और नेकी को अमली जामन न भी पहनाए, सिर्फ इरादे पर भी सवाब है, और अगर नेकी कर लें तो अल्लाह करीम एक नेकी के बदले 10 सवाब और 10 अजर अता फरमाता है। तो उन्हीं अलवाह तौरात के अंदर ये मजमून भी मौजूद था कि अल्लाह उस उम्मत को ये एजाज देगा कि उस उम्मत के छोटे छोटे बच्चों के सीनों में कुरान महफूज होगा। और इसी मजमून को पढ़कर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज किया, इलाही ये उम्मत तू मुझे अता फरमा जिस उम्मत का एजाज है कि इनके सीनों के अंदर कुरान महफूज होगा। जवाब मिला कि आप कलीमुल्लाह हैं, ये उम्मत हबीबुल्लाह को अता की जाएगी और ये उम्मत खातमुन नबीयीन की उम्मत है जिनका एजाज ये है कि इनके सीनों के अंदर कुरान महफूज होगा। हज़रात गिरामी कदर जरा इस अज़ीमुश्शान मंजर की एक झलक देखिए। ये 1252 ईस्वी है और तारीख का वो मंजर है कि जहां चंगेज खान का पोता हलाकू खान हमला करता है और बगदाद का इल्मी विरसा, बगदाद की इल्मी वरासत को मदारिस से, खानकाहों से, मसाजिद से, कुतुबे दीनिया को या आग लगाई जाती है या दरिया बुर्द किया जाता है। हलाकू खान ने जिस वक्त बगदाद पर हमला किया, लाखों लोगों का खून बहाया गया और वो खून बहाने का मकसद सिर्फ एक था कि मेरा रोब बैठ जाए, मेरी हैबत कायम हो जाए, मेरी धाक बैठ जाए। लेकिन काश वो हजरत फारूक आजम की सीरत को पढ़ता कि अपना रोब कायम करने के लिए जुल्म नहीं दिखाया जाता, किरदार दिखाया जाता है और सीरत दिखाई जाती है।
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1036 شہروں پر اسلام کا جھنڈا لہرا کر دھاک اس طرح بیٹھی ہے کہ اینٹ کا تکیہ سر کے نیچے ہے، اور روم کا ایلچی آ کر پوچھتا ہے کہ بتاؤ تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ جواب ملتا ہے محل نہیں ہے ان کا، وہ یہیں کسی درخت کے نیچے آرام کر رہے ہوں گے، تم تلاش کرو تمہیں مل جائیں گے۔ اس نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ننگی زمین پر اینٹ کا تکیہ سر کے نیچے رکھ کر آرام کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے یہ جملہ کہا کہ ہاں، کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کو اپنے محلات کے اندر نرم و گداز بستروں پر نیند اس لیے نہیں آتی کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ عدل نہیں کیا، عمر نے عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے۔ تو عمر کو ننگی زمین پر اینٹ کا تکیہ سر کے نیچے رکھ کر بھی سکون کی نیند آتی۔ دھاک اور روب بٹھانے کے لیے لاکھوں لوگوں کا خون بہانا اور اپنے ظلم کو دکھانا ضروری نہیں ہوتا۔ دھاک اس طرح بھی بیٹھتی ہے، روب اس طرح بھی بیٹھتا ہے۔ کوئی ہزاروں کا لاؤ لشکر ساتھ نہیں ہے، کوئی لاکھوں فوج پیادہ یا سواریوں پر ساتھ نہیں ہے۔ شوطہ پہمت لگا ہوا لباس پہن کر وقت کا حکمران قبلہ اول کی چابیاں وصول کرنے کے لیے فلسطین کی طرف چلتا ہے۔ راستے میں شام کی سرحدوں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی استقبال کرتے ہیں، اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا قیمتی جبہ پیش کرتے ہیں۔ عمر آپ یہ جبہ پہن لے۔ عیسائی پادری پہلی مرتبہ آپ کو دیکھیں گے ذرا ان پر روب قائم ہو جائے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا عمر کو عزت کپڑوں نے نہیں، رسول اللہ کی غلامی نے دی ہے۔ عمر کا وقار، عمر کا روب، عمر کی ہیبت، عمر کا دبدبہ، عمر کی آن بان اور شان کو کپڑوں سے نہیں ہے، اور وہ اس لیے نہیں کہ لاکھوں لوگوں پر خوف کی فضا قائم کی گئی یا ان کا خون بہایا گیا کہ عمر کا دبدبہ قائم ہو جائے۔ فرمایا عمر کا یہ وقار، روب اور دبدبہ اس لیے ہے کہ حضرت عمر نے نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا، نسبت کو مستحکم کیا۔ تو فرمایا عزت کپڑوں سے نہیں بنتی، عزت بیلے سے، گاڑیوں سے، دولت سے، مال سے نہیں بنتی، عزت نبی علیہ السلام کے ساتھ وفا اور تعلق کو مضبوط کرنے سے بنتی ہے۔ ہلاکو خان نے خام خیالی کی بنیاد پر لاکھوں لوگوں کا خون بہانے کے بعد بغداد کے مدرسوں سے، بغداد کے خانقاہوں سے، مساجد سے کتابیں، مسلمانوں کا علمی ورثہ، اور بغداد جو علم اور روحانیت کا مرکز تھا، وہاں سے کتابیں جلانے کے بعد پھر اس نے حکم دیا کہ قرآن کے نسخے نکال کر لاؤ۔ سپاہیوں نے پوچھا کہ قرآن کے نسخے کیا کرنے ہیں؟ انہیں دریا برد کر دو یا جلا دو، معاذ اللہ۔ اس کا نظریہ یہ تھا کہ دنیا کے اندر فتنے کی وجہ قرآن مجید ہے۔ سپاہیوں نے قرآن کے نسخے نکالے۔ یہ 1252 عیسوی کی تاریخ ہے جب دجلہ کے اندر قرآن کے نسخوں کو دریا برد کیا جا رہا ہے یا جلایا جا رہا ہے۔ این اسی وقت ایک 7 سال کا بچہ دریا کے کنارے کھڑا مسلسل مسکرا رہا ہے۔ ہلاکو خان نے اس سے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ کہا مسلمان ہوں۔ تمہیں اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ تمہاری مقدس کتاب کو دریا برد کیا جا رہا ہے؟ اس نے کہا میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، دل خون کے آنسو رو رہا ہے، لیکن یہ لبوں پر جو مسکراہٹ ہے یہ قرآن کے جلائے جانے پر نہیں، تمہارے نظریے پر، تمہاری سوچ پر، تمہاری فکر پر ہے کہ تم نے کیا سمجھا کہ قرآن، زبور، تورات اور انجیل کی طرح صرف کاغذ پر لکھا ہوا ہے، 2 گدوں میں محفوظ ہے؟ نہ، قرآن صرف کاغذوں پر نہیں ہے، محمد عربی کے غلاموں کے سینوں میں محفوظ کیا ہوا۔ تم اگر اپنی سوچ کی بنیاد پر قرآن کے نسخوں کو جلا دو یا دریا برد کر دو تو تم کیا سمجھتے ہو کہ دنیا سے معاذ اللہ قرآن کا وجود ختم ہو جائے گا؟ قرآن وہ ہے جو نبی علیہ السلام کے غلاموں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ اور پھر کتاب مقدس قرآن مجید فرقان حمید کی اعزاز اور فضیلت کی ایک جہت یہ بھی دیکھیے، ایک پہلو یہ بھی دیکھیے۔ آج یہود کا اعتراض ہے قرآن مجید کے حوالے سے، ویسے تو انہیں اور بھی بہت ساری تکلیفیں ہیں، لیکن اس تکلیف میں سے ایک تکلیف یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو تورات عطا فرمائی
تو اللہ کریم نے حکم دیا اور موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے اور مکمل تورات بیک وقت ایک ہی لمحے میں، ایک گھڑی میں، ایک وقت میں، ایک دن میں مکمل تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بار بار نہیں جانا پڑا۔ تو جب تورات ایک ہی لمحے میں موسیٰ علیہ السلام کو مل گئی اور قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں نجمن ٹھہر ٹھہر کر اترا، تو فضیلت تو تورات کی زیادہ ہوئی، اور تورات چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو ملی تو موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت امام الانبیاء سے زیادہ ہوئی کہ ان کے سینے پر جو کتاب اتری، انہیں جو کتاب دی گئی وہ ایک ہی دن میں مکمل کتاب تورات عطا کر دی گئی۔ قرآن ٹھہر ٹھہر کر اترا۔ میں اب اس کے جوابات کی تفصیل میں نہیں جا رہا، کیونکہ علوم قرآن کے اندر یہ باقاعدہ ایک بحث ہے، تنجیم القرآن جس کو کہتے ہیں، کہ قرآن ٹھہر ٹھہر کر کیوں اترا، 23 سال کے عرصے میں نجمن تدریجن ٹھہر ٹھہر کر کیوں اترا۔ لیکن صرف 2 وجوہات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک وجہ یہ ہے، اللہ کریم نے فرمایا حبیب پیارے تورات پوری بنی اسرائیل کو اکٹھی دے دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلا کر مکمل تورات ایک لمحے گھڑی میں دے دی گئی، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب بنی اسرائیل کو سارے احکام اکٹھے دے دیے گئے، اس پر بھی عمل کرو، اس پر بھی عمل کرو، اس پر بھی عمل کرو، وہ تمام احکام پر عمل نہ کر سکے اور اس کے نتیجے میں بربادی اور تباہی ان کا باعث بنی۔ فرمایا حبیب یہ تیرے غلام ہیں اور مجھے ان کی مشقت گوارا نہیں ہے۔ ان پر قرآن ٹھہر ٹھہر کر اترا۔ پہلے کہا نماز پڑھو، پھر کچھ عرصے بعد روزے کا حکم آ گیا، زکوٰۃ کا حکم آ گیا، حج کا حکم آ گیا، جہاد کا حکم آ گیا۔ فرمایا ابھی قرآن ٹھہر ٹھہر کر اترے گا، احکام ٹھہر ٹھہر کر آئیں گے تاکہ تیرے غلام عمل کرتے جائیں، مشقت میں نہ پڑے، عمل کرتے جائیں اور اپنے لیے جنت کا راستہ آسان کرتے جائیں۔ اور فرمایا دوسرا عظمت قرآن اور صاحب قرآن کی عظمت کا پہلو یہ ہے، توجہ ہے رہا۔ فرمایا تورات اکٹھی اتری اور اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ طور پر آ جائیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کس طرح نازل ہوا؟ اللہ کریم نے فرمایا حبیب قرآن لینے کے لیے آپ نے نہیں آنا، آپ کو کہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کیسے نازل ہوگا؟ فرمایا حبیب جہاں آپ ہوں گے وہاں قرآن نازل ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا کہ طور پر آ جائیں، اور آپ طور پر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور ادھر کیا فرمایا؟ حبیب آپ نے نہیں آنا، آپ جہاں ہوں گے وہاں قرآن نازل ہوگا۔ بدر میں ہوں گے تو وہاں نازل ہوگا، احد میں ہوں گے تو وہاں نازل ہوگا، اور آپ خلوت میں ہوں گے تو وہاں نازل ہوگا، جلوت میں ہوں گے تو وہاں نازل ہوگا، مدینہ کے بازاروں میں ہوں گے تو وہاں نازل ہوگا، مکہ کے کوثاروں میں ہوں گے تو وہاں نازل ہوگا، حبیب صبح میں ہوں گے تو وہاں نازل ہوگا، شام میں ہوں گے تو وہاں نازل ہوگا۔ حبیب پیارے آپ کی شان یہ ہے اور آپ کی محبوبیت کا عالم یہ ہے، آپ اپنی محبوب زوجہ سیدہ عائشہ کے بستر پر ہوں گے تو وہاں بھی قرآن نازل ہوگا۔ فرمائے قرآن مجید کی عظمت کے 2 پہلو۔ اس حوالے سے جو یہود کا اعتراض ہے کہ قرآن اکٹھا نازل کیوں نہیں ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کو تو اکٹھی تورات دی گئی، فرمایا ایک عظمت کے احکام اکٹھے اس امت میں اس لیے نہیں دیے گئے مشقت میں نہ پڑ جائیں، اور دوسرا یہ پابندی نہیں تھی کہ آپ غلام مقام پر آئیں تو وہاں قرآن ملے گا۔ فرمایا حبیب جہاں آپ ہوں گے وہاں قرآن کا نزول ہوگا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے اس امت کا تعلق قرآن سے کیسے جوڑا؟ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ فرمایا مادیت پرستوں کے نزدیک، مختلف ذہن رکھنے والوں کے نزدیک کامیابی کے معیارات، بہتری کے معیارات مختلف ہو سکتے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ بہتری کا معیار یہ ہے کہ دولت کے انبار ہوں، مالی طور پہ بندہ مضبوط ہو تو وہ سب سے بہتر ہے۔ مال کمانے سے اسلام منع نہیں کرتا، مال کمانے پر پابندی نہیں لگائی گئی، لیکن یہ فضیلت کا معیار نہیں ہے، بہتری کا معیار نہیں ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں قیمتی گاڑی رکھ لوں، نیا سے نیا ماڈل حاصل کر لوں، یہ بہتری کا معیار ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس فیکٹریاں اور کارخانے آ جائیں،
تو یہ میرے لیے بہتری کا معیار ہوگا، فضیلت کا معیار ہوگا، اس وجہ سے میں لوگوں پر فضیلت رکھوں گا۔ اور کسی کا نظریہ یہ ہے کہ اقتدار مل جائے، طاقت مل جائے، قوت مل جائے، روب بیٹھ جائے کسی پر، یہ فضیلت کا معیار ہے۔ لیکن کائنات انسانیت کے سب سے بہترین انسان کی نگاہ میں فضیلت کا معیار کیا ہے؟ فرمایا خیرکم، تم میں سے بہترین وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ چاہے وہ معلم ہے یا متعلم ہے، سیکھنے والا ہے یا سکھانے والا ہے، جس کا تعلق بھی قرآن کے ساتھ ہے، فرمایا وہ نگاہ رسول میں بہترین ہے۔ اللہ نے اسے یہ مقام دیا قرآن کی نسبت سے، قرآن مجید سے تعلق کی وجہ سے، قرآن سیکھنے اور سکھانے کی وجہ سے اللہ نے اسے مقام دیا کہ وہ بہترین قرار پایا ہے۔ آپ حضرات کی توجہ ہو تو میں یہ عرض کروں، آج ہمارے جو طلباء مدارس سے نکلتے ہیں، آپ ابھی حفظ میں ہیں، اس کے بعد آپ درس نظامی پڑھیں گے، آپ کو پڑھنا چاہیے۔ آپ کے والدین سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں سٹاپ نہ کریں، یہ آخری منزل نہیں ہے ان کی، ان کو آگے لے کر چلیں۔ دینی مدارس میں جہاں درس نظامی پڑھایا جاتا ہے، درس نظامی کے ساتھ ان کا تعلق جوڑیں، کتابیں پڑھائیں اور دین کے راستے کا راہی بنائیں، کیونکہ دین میں اللہ نے بڑی عزت رکھی ہے۔ توجہ فرمائیں گے آپ حضرات؟ حجاج بن یوسف بصرہ کا گورنر تھا، اس نے ایک دن صفوان بن خالد کو بلا کر اپنے نفس کی تسکین کے لیے، اب پتہ ہے سب کو کہ یہ بصرہ کا گورنر ہے، نفس کی تسکین کے لیے صفوان بن خالد سے کہنے لگا آپ بتائیں کہ بصرہ کا گورنر کون ہے، اور اس انتظار میں تھا کہ میرا نام لیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا بصرہ کے گورنر میرے نزدیک امام حسن بصری ہیں۔ بصرہ پر حکومت امام حسن بصری کی ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا آپ کیسی بات کر رہے ہیں، میں بصرہ کا گورنر ہوں اور آپ میرے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ امام حسن بصری بصرہ کے گورنر ہے، یہ کیسی بات ہے؟ صفوان بن خالد نے حجاج بن یوسف سے کہا مسئلہ یہ ہے کہ جو احترام امام حسن بصری کے دروازے پر لوگوں کا میں نے دیکھا، گورنر ہیں۔ حجاج بن یوسف نے صفوان بن خالد سے پوچھا کہ بصرہ کا گورنر تو میں ہوں، آپ کے امام حسن بصری ہیں؟ فرمایا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو جو عزت کرتے ہوئے امام حسن بصری کی میں نے دیکھا ہے، لوگ تمہاری وہ عزت نہیں کرتے۔ جس طرح لوگ ادب کے ساتھ لوگ امام حسن بصری کے دروازے پر جاتے ہیں، اس طرح تمہارے دروازے پر نہیں آتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے پاس دنیا ہے، ان کے پاس دین ہے۔ لوگ اپنے دین کے لیے ان کے محتاج ہیں، تم بھی اپنے دین کے لیے ان کے محتاج ہو، لیکن وہ دنیا کے لیے تمہارے محتاج نہیں ہیں۔ فرمایا یہ دین ہے جو سر پر عزتوں کے تاج سے جاتا ہے، یہ دین ہے جو سر کے اوپر فضیلت کے تاج رکھتا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی تو تاثیر کا عالم یہ ہے کہ ابو طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ دوس کے سردار ہیں، وہ جس وقت بالکل اسلام کے ابتدائی زمانہ ہے، بالکل ابتدائی اسلام ہے، مکہ المکرمہ ہے کسی تجارتی کام کے لیے، تو ان سے مکہ کے لوگوں نے کہا کہ آپ نے یہاں ایک بات کا خیال رکھنا ہے، جہاں ایک نوجوان نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ کلام ایسا پڑھتے ہیں کہ کلام فوراً دل میں اترتا ہے، اس میں کوئی سحر ہے، کوئی جادو ہے، کلام دل میں اترتا ہے، اور ان کی زبان سے کلام سن کر انسان ان کو ہو جاتا ہے، آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیتا ہے، بت پرستی چھوڑ دیتا ہے۔ آپ نے ان کی زبان سے کلام نہیں سننا۔ حضرت ابو طفیل بن عمرو دوسی فرماتے ہیں کہ میں اتنا ڈر گیا کہ میں نے کپڑا لے کر کانوں میں ڈال دیا، روئی ٹھونس لی کانوں میں کہ قرآن مجید کا وہ کلام کہیں میرے کانوں میں وہ آواز نہ پڑ جائے۔ فرماتے ہیں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، طواف کرتے ہوئے ایک خوبصورت چہرے والے نوجوان پر میری نظر پڑی، جن کا حسن خود بتا رہا تھا کہ یہ وہی نوجوان ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جن کے ساتھ ہاتھ میں لائیں تو ایسی نرمی محسوس ہوتی ہے جو ریشم اور دیوار میں بھی نہیں ہے، جو مسکرائیں تو دانتوں کی چمک سامنے دیوار پر پڑتی ہے،
اور جن کے حسن کا عالم یہ ہے کہ چاند اور سورج کے اندر وہ حسن نہیں جو آمینہ کے لال کے چہرے کے اندر رکھا گیا۔ حضرت ابو طفیل بن عمرو دوسی فرماتے ہیں جب میں نے نبی علیہ السلام کو کلام پڑھتے ہوئے دیکھا، آواز اس لیے نہیں آ رہی تھی کہ کانوں میں روئی ٹھوسی ہوئی تھی، تو میں نے اپنے نفس سے کہا کہ میں خود اہل عرب سے ہوں، اچھے برے کلام کی تمیز جانتا ہوں، ذرا سنو تو صحیح کیا پڑھ رہے ہیں۔ کہتے کان سے میں نے وہ کپڑا نکالا، کان سے وہ روئی نکالی، اور میں نے نبی علیہ السلام کی زبان سے بلکہ صاحب قرآن کی زبان سے قرآن سنا، اور جب صاحب قرآن کی زبان سے قرآن سنا تو وہ قرآن میرے کانوں کے راستے میرے دل میں اترا، اور میں نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سرکار کے کاشان اقدس تک پہنچا۔ حضور تشریف فرما ہوئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میرے سینے میں اترا ہے، آپ آگے کیجئے، میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ حضرت ابو طفیل بن عمرو دوسی چونکہ قبیلے کے سردار تھے، جب کلمہ پڑھ دیا تو نبی علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ میں اپنے سارے قبیلے کو آپ کے قدموں میں لاؤں گا۔ اور 6 یا 7 ہجری میں جس وقت خیبر فتح ہوا تو قرآن مجید کی تاثیر کے نتیجے میں اور صاحب قرآن کی تاثیر کے نتیجے میں پورا قبیلہ دوس کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوا۔ کتاب مقدس قرآن مجید فرقان حمید کا اعجاز دیکھئے اور اس کی تاثیر دیکھئے۔ حضرات گرامی قدر، کچھ عرصہ پہلے سعودیہ کے شہر ریاض کے اندر ایک میڈیکل کے والے سے، طب کے والے سے کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ کانفرنس منعقد ہوئی جس کا موضوع یہ تھا اعضاء کی پیوند کاری، کہ کیا کسی انسان کا عضو اس کے مرنے کے بعد دوسرے انسان کو لگایا جا سکتا ہے۔ اس پر مختلف لوگوں نے، دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے لوگوں نے اپنا ریسرچ، اپنی تھیسس، اپنا تحقیقی مقالہ پیش کیا۔ ایک ڈاکٹر اور طبیب اور حکیم وہ تھا جو نو مسلم تھا، نیا نیا مسلمان ہوا تھا۔ کانفرنس کے بعد مسلمان طبیبوں نے، حکیموں نے، ڈاکٹرز نے اسے گھیر کر پوچھا تم یہ بتاؤ کہ تم نے کلمہ کس وجہ سے پڑھا، کون سی بات نے تمہیں متاثر کیا؟ قرآن مجید، فرقان حمید یا اسلامی تعلیمات کے صاحب اسلام کا کون سا پیغام تمہارے یہ متاثر کون تھا جس نے تمہیں مسلمان بنایا؟ عام بندہ کلمہ پڑھے تو مسئلہ اور ہے، تم ڈاکٹر اور سائنس کی دنیا سے تعلق رکھتے ہو، تم نے کلمہ پڑھا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوگی، کوئی خاص وجہ۔ اس نے کہا کہ میں وہ ہوں جس نے الٹرا ساؤنڈ مشین کو ایجاد کیا۔ الٹرا ساؤنڈ مشین میں نے بنائی، اور جب وہ مشین بن گئی تو سائنسی دنیا کے اندر ایک انقلاب تھا۔ میں نے ایک ایسی مشین بنائی ہے جس کے ذریعے پتہ چلے گا کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اور دوسری بات یہ بھی پتہ چلے گی کہ 9 ماہ کے اندر بچہ کن کن کیفیات سے گزرتا ہے، کس کس شکل میں ہوتا ہے، کس کس صورت میں ہوتا ہے۔ جب میں نے یہ الٹرا ساؤنڈ مشین بنا لی تو سائنسی دنیا میں ایک انقلاب برپا ہوا کہ ایک مشین بن گئی ہے اور اس مشین کا موجد میں ہوں، میں نے بنائی ہے۔ تو میں بڑا خوش تھا، میرا کارنامہ ہے، لیکن مجھے انگریزی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا ہوا قرآن مجید کا ترجمہ دیا گیا۔ میں نے قرآن مجید کے اس ترجمے کو جب پڑھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ قرآن مجید کی سورہ مومنون کی صرف 2 آیتوں کے اندر، توجہ فرمائیں کیا، صرف 2 آیتوں کے اندر الٹرا ساؤنڈ مشین کے ساری کارکردگی کو اللہ نے صرف 2 آیتوں میں بیان کیا ہے۔ کس طرح؟ فرمایا میں نے الٹرا ساؤنڈ مشین اس لیے بنائی کہ ماں کے پیٹ میں پتہ چلے کہ بچہ کس کس شکل اور کس کس صورت میں رہتا ہے۔ لیکن سورہ مومنون کی جب وہ 2 آیتیں میں نے پڑھی تو اس میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ انسان پہلے پانی کا قطرہ ہوتا ہے، پھر وہ جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر ہڈیاں بنتی ہیں، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ 9 ماہ ان مراحل سے گزر کر وہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے۔ جب میں نے انسانی تخلیق کے سارے مراحل کو پڑھا تو میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ جو میں نے آج بتایا ہے قرآن تو 1450 سال پہلے بتا چکا، قرآن تو پہلے بیان کر چکا کہ انسان تخلیق کے کن کن مراحل سے گزرتا ہے۔ تو میں نے تحقیق کیا کی ہے
وہ کہتے ہیں میری حیرت اور بڑھ گئی جب میں نے صاحب قرآن کی حدیث کو پڑھا تو وہاں یہ بات بھی ملی کہ نبی علیہ السلام نے تجھے بھی بتایا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں کس کیفیت میں کتنے دن رہتا ہے. وہ اگر گوشت کا لوتھڑا ہے تو وہ 120 دن بعد بچے کی کیفیت بدل جاتی ہے. پھر اگلی صورت ہے 120 دن بعد پھر اگلی صورت ہے. تو فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے تو مدت بھی بیان کی ہے. تو میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ اگر 1450 سال پہلے مدینہ طیبہ کے اندر نہ دوربین تھی، نہ خوردبین تھی، نہ الٹرا ساؤنڈ مشین تھی، اگر مدینہ طیبہ میں چٹائی پر بیٹھ کر بغیر کسی سائنسی آلے کے جو یہ ساری خبریں دے رہا تھا وہ اللہ کا نبی ہے اور رب اسے بتا رہا تھا اور وہ اپنے غلاموں کو بتا رہا تھا. اگر اس وقت کوئی سائنسی مشین نہیں ہے تو یہ کیسے پتا چلا؟ تو وہ کہتا ہے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی جتنی مرضی ترقی کر لے، کہیں بھی پہنچ جائے، سائنس کہیں بھی پہنچے گی، وہاں قرآن بھی پہلے موجود ہوگا اور صاحب قرآن بھی پہلے موجود ہوگا. قرآن مجید فرقان حمید آج ہمارے گھروں کے اندر ہے. ہم رمضان کا مہینہ آتا ہے، اس کے غلاف سے خاک اور گرد کو ہٹا کر غلاف کھول کر قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، پھر اس کو ہم لپیٹ کر الماری کی زینت بتاتے ہیں الا ماشاءاللہ. لیکن سنیے قرآن کی تاثیر. مولا حیدر کرار نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، سرکار یہ فرمائیں کہ فتنے آئیں گے یا وہی سکون رہے گا جو دور مصطفی میں تھا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی فتنے اس طرح آئیں گے جس طرح بارش کے بعد سیلاب کا پانی آتا ہے. فتنے کثرت سے آئیں گے. حضور اگر فتنے آئیں گے تو ان فتنوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لینا. اور ایک دوسری روایت جہاں فرمایا انا تارک فیکم الثقلین، میں تم میں دو عظیم الشان چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اولہما القرآن، ان میں سے پہلی چیز قرآن مجید ہے، اور دوسرا فرمایا میری اہل بیت، میری اولاد ہے. ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ مضبوطی کے ساتھ ان کو پکڑ لو. فرمایا جب قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے، فتنوں میں نہیں گر سکتے. اور فرمایا جس نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے جنت کی بشارت میں دیتا ہوں. بڑے خوش نصیب ہیں وہ والدین جنہوں نے اپنی اولاد کا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑا. اور کس طرح تعلق جوڑا اور کس اعزاز کے وہ حقدار قرار پائے جو امام طبرانی نے المعجم الاوسط کے اندر حدیث نقل کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں کہ فرمایا کل قیامت کے دن جب بندہ مومن قبر سے نکلے گا تو لباس بشریت میں ایک فرد اس کے سامنے ہوگا. وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ساتھ لے جائے گا اور اسے کہے گا تو نے غم نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا. اب وہ کون ہے جو ہاتھ پکڑ کر لے گیا اور وہ کون ہے جو اعزازات دے رہا ہے؟ وہ جس کا ہاتھ پکڑ کر لے جائے گا اس کے ایک ہاتھ میں سرداری رکھے گا، دوسرے ہاتھ میں بادشاہت رکھے گا، سر پر وقار کا تاج رکھے گا. وہ بندہ اس سے پوچھے گا تو ہے کون؟ میں نے پہچانا نہیں. وہ کہے گا میں وہی قرآن ہوں جس نے تجھے راتوں کو جگا کر رکھا، میں وہی قرآن ہوں جسے تو پڑھ کر لطف لیتا تھا، جس کی خلاوت اور شیرینی کو تو محسوس کرتا تھا، اور جس کو پڑھ کر تیرے ایمان میں زیادتی ہوتی تھی، ایمان بڑھ جاتا تھا. میں وہی کتاب مقدس ہوں. دوسری روایت کے لفظ یہ ہیں کہ حافظ قرآن کا ہاتھ پکڑ کر قرآن اللہ کی بارگاہ میں لائے گا اور قرآن اللہ کی بارگاہ میں کہے گا یا اللہ اس کو عزت کا لباس پہنا، اسے جنت کی حلے پہنائے جائیں گے. یا اللہ اسے اور عزت عطا فرما. فرمایا اللہ کریم اس کے سر پر عزت کا تاج رکھے گا. یا اللہ اسے اور عزت عطا فرما. تو اللہ کریم فرمائے کہ اس کو جنت کے درجوں کے سامنے لے جاؤ اور اس حافظ قرآن سے کہو کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا. جس طرح دنیا کے اندر ٹھہر ٹھہر کر تو قرآن پڑھتا تھا ترتیل کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا. فرمایا وہ قرآن پڑھتا جائے گا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جائے گا. اس کا آخری مقام وہ ہوگا جہاں وہ قرآن پڑھنا موقوف کرے گا.
जहां कुरान पढ़ते पढ़ते ठहर जाएगा वो जन्नत में उसकी मंजिल होगी। हज़रात गिरामी कदर, मैं फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ इस जामिया के नाज़िम आला असातिज़ा वालिदैन को कि आज ये दिन, खुशी का दिन देखना नसीब हुआ कि हुफ़ाज़े किराम, कई हुफ़ाज़े किराम, उनके सरों पर फजीलत की दस्तार रखी जाएगी। उन्होंने अपने सीनों को नूर कुरान से मुनव्वर किया। लेकिन उन वालिदैन से मैं गुजारिश करूंगा, आप अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी ज़रूर पढ़ाएं, कॉलेज पढ़ाएं, स्कूल भी भेजें, असरी तालीम दिलवाएं, लेकिन दीन के साथ उनका ताल्लुक ज़रूर जोड़ें। ये उनकी आखिरी मंजिल न समझिए, क्योंकि हुक्म ये भी है कि कुरान समझना और समझाना चाहिए। इनको इससे आगे दरस निज़ामी की तरफ लाइए। इंशाअल्लाह ये दुनिया में भी आपके लिए इज्जत का बायस होंगे, आखिरत में आपके लिए शफाअत का बायस होंगे। अल्लाह करीम इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला बलाग। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। जनाब मोहतरम क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद बशार सिद्दीक़ हज़ारवी से इंतहाई खूबसूरत अंदाज से आसन गुफ्तगू फरमा रहे थे। अल्लाह करीम आपके इल्म में, अमल में अल्लाह ढेरों बरकत अता फरमाए।